ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، اگست کی 12 اور سفر کی 6 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. انتظامی سیکرٹری یوٹی لداخ برائے یوتھ سروس اینڈ سپورٹس، اطلاعات، سیاحت و ثقافت و پاور ڈیولپمنٹ وکرم سنگھ ملک نے زنسکار سب ڈویژن کا دورہ کیا. پدم پہنچنے پر سیکرٹری نے پاور گرڈ اسٹیشنوں کی پوزیشن اور ٹاورز کی تنصیب کا جائزہ لیا. بعد میں سیکرٹری موصوف نے زرعی زمینوں پر ٹاور نصب کرنے کے سلسلے میں عوامی تحفظات کا ازالہ کرنے کے لیے عوامی وفود سے ملاقات کی. سیکرٹری نے متعلقین کو ہدایت کی کہ وہ زیر کاش زمینوں سے ٹاور کو ہٹا کر متبادل جگہوں پر نصب کریں. سیکرٹری نے ایک اور میٹنگ میں ٹاور نصب کرنے والے ٹھیکیداروں کو اسی سیزن میں ٹاور تنصیبات کے کام کو مکمل کرنے کی ہدایت دی. دینی اثنا زنسکار میں سیکرٹری نے سب ڈویژن کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی تاکہ زنسکار فیسٹیول کے مقام اور تاریخ کو حتمی شکل دی جا سکے، جو ستمبر میں منعقد ہونے کی امید ہے. دورے کے دوران چیف انجینئر PDD یوٹی لداخ، ڈپٹی سیکرٹری کلچرل اکیڈمی کرگل، پروجیکٹ ڈائریکٹر کیریڈا اور ایگزیکٹو انجینئر PDD سیکرٹری کے ہمراہ موجود تھے. بزم ادب IKMT کی جانب سے موصولہ پریس ریلیز کے مطابق مورخ 11 اگست 2024 کو اراکین کا ایک اجلاس بزم ادب کے دفتر میں منعقد ہوا. اجلاس میں محمد حسین رہنما، محمد علی عاشور، غلام قادر ذکی، محمد باقر صبا، محمد باقر رفیق، ناصر الدین خفی اور محمد علی خمار موجود تھے. اجلاس میں بزم ادب کے ماضی کی کارکردگی جائزہ لیا گیا اور مستقبل کے لیے ٹھوس منصوبے مرتب کیے گئے. اجلاس میں تمام ممبران کی اتفاق رائے سے موجودہ مجلس عاملہ کو تحلیل کر کے نئی مجلس عاملہ تشکیل دی گئی. نئی مجلس عاملہ میں محمد حسین رہنما نائب صدر، محمد علی عاشور چیف آرگنائزر، غلام قادر ذکی سیکرٹری، نثار حسین خزانچی، محمد علی خمار پبلسٹی سیکرٹری شامل ہیں. CHC سانکو نے پرفیکٹ ویژن سپر اسپیشلٹی آئی ہسپتال سری نگر کے اشتراک سے 2 روزہ آئی سرجری کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس دوران 100 امراض چشم سے تعلق رکھنے والے مریضوں کا معائنہ کیا گیا، جبکہ 35 موتیا بند اور 10 دیگر کیس کا کامیاب آپریشن کیا گیا. اس کیمپ میں معروف ماہر امراض چشم ڈاکٹر عمر رشید کی سربراہی میں فیکو سرجن اور پرفیکٹ ویژن سپر اسپیشلٹی کے کارنل سرجن ڈاکٹر شہنواز اور ڈاکٹر منور حسین وزیر، سینئر کنسلٹنٹ ماہر امراض چشم CHC سانکو نے اپنے خدمات انجام دی. گورنمنٹ ڈگری کالج دراس کے باٹنی ڈپارٹمنٹ نے انت بھارت ابھیان یونٹ کے تعاون سے مشروم کی کاشت پر ایک روزہ ٹریننگ کم ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس کی نگرانی کالج کے پرنسپل ڈاکٹر امجد عباسی نے کی. مشروم کی کاشت کی تربیت میں طلباء نے ڈاکٹر امتیاز حسین کی قیادت میں شرکت کی اور سکاسٹ کرگل کے ماہر انسٹرکٹر نرگس بانو نے مشروم کی کاشت کے ضروری اقدامات کے بارے میں رہنمائی فراہم کی. یہ ورکشاپ ڈگری کالج دراس کی طرف سے پائیدار معاشی طریقوں کو فروغ دینے کے لیے جاری اقدامات کا ایک حصہ ہے. مشروم کی کاشت کم لاگت اور زیادہ پیداوار والی زراعت ہے جو کسانوں کی آمدنی میں معقول فائدہ پہنچا سکتا ہے. اس موقع پر ڈاکٹر امتیاز حسین نے طلباء کو عملی مہارتوں سے آراستہ کرنے کے لیے اس طرح کی ورکشاپس کی اہمیت پر زور دیا، جو نہ صرف ان کی علمی صلاحیت کو بڑھاتی ہیں بلکہ خطے کی معاشی ترقی میں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. اسمبلی انتخابات 2025 کی تیاری کے لیے دلی کانگریس کی میٹنگوں کا دور جاری ہے. اس دوران دلی کانگریس کی 14 ضلعی کمیٹیوں، سابق MPs،
MLAs پارٹی کے دیگر لیڈروں اور کارکنوں کی ماہانہ میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں دلی اسمبلی انتخابات 2025 سے متعلق کانگریس کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر دلی کانگریس کے صدر دیویندر یادو نے کہا، دلی کے لوگ BJP اور عام آدمی پارٹی کے درمیان جھگڑے اور سیاسی فائدے کی لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں۔ دلی والے وقت آنے پر کانگریس میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ دیویندر یادو نے کہا، مجھے یاد ہے کہ جب کانگریس حکومت اپنے پہلے دور میں دلی میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی شروع کی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دلی کے ہر گھر کو 24 گھنٹے بجلی اور پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے۔ پھر 2003 میں دلی کے باشعور ووٹروں نے کانگریس کو مکمل اکثریت سے اقتدار سونپا تھا۔ حزب اللہ لبنان نے اتوار کے روز اپنے 3 بیانات میں شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے فوجی اڈوں اور ٹھکانوں کو توپ خانے سے نشانہ بنانے کی خبر دی ہے۔ حزب اللہ نے کہا کہ غزہ میں فلسطینی عوام اور مزاحمتی گروہوں کی شجاعت و دلیری کی حمایت میں ہمارے مجاہدین نے صہیونی حکومت کے المرج فوجی اڈے کو توپ خانے سے نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے کہا کہ انہوں نے ایک اور کارروائی میں برکہ ریشہ فوجی اڈے پر حملہ کیا اور الراہب بیس میں دشمن کی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ خبر ایسی حالت میں منظر عام پر آئی ہے کہ صہیونی حکومت کے TV 14 نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ نے اپنے ڈرون حملے میں ایسے مقامات کو نشانہ بنایا ہے کہ جن کے بارے میں اسرائیلی فوج کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے حکم پر بات کرنا منع ہے۔ ہفتے کی شام کو حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر بڑے پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ بعض ذرائع ابلاغ نے زور دے کر کہا کہ الجلیل سمیت بعض علاقوں میں زوردار دھماکے ہوئے اور مقبوضہ شہر صفت اور قریات شمونہ علاقے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ عراق کے مرجع دینی آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے غزہ میں بے گناہ لوگوں کے قتل عام میں صہیونیوں کے جرائم بالخصوص ایک سکول میں پناہ لینے والوں کو قتل کرنے کے ہولناک جرائم کی مذمت کرتے ہوئے دنیا کے بڑے ممالک کی جانب سے صہیونی حکومت کی حمایت کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں آیا ہے کہ صہیونی حکومت غزہ میں بے گناہ لوگوں کا قتل عام اور مزاحمت کے محاذ کے رہنماؤں کو قتل کرنے اور ملکوں کی خود مختاری کو پامال کر کے در حقیقت خطے کے حالات کو مزید نازک بنانے اور اسے لاتعداد سانحات سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے امت مسلمہ پر زور دیا کہ وہ اتحاد و یکجہتی کے ساتھ فلسطین کے بے گناہ لوگوں کے قتل عام کو روکنے کے لیے اقدامات کریں اور اس مظلوم قوم کی مدد کریں۔ بنگلہ دیش میں وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد ان کے حامی رہنماؤں، ججوں اور جرنیلوں کے بعد مزید استعفوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کے قانون، انصاف اور پارلیمانی امور کے مشیر پروفیسر آصف نذیر نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عبید الحسن کے مستعفی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا استعفیٰ وزارت قانون کو بھجوا دیا گیا ہے، اسے بلا تاخیر صدر مملکت کو بھی بھجوا دیا جائے گا تاکہ ضروری اقدامات کیے جا سکیں۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس نے یہ فیصلہ مظاہرین طلباء کے ہائی کورٹ کے احاطے میں جمع ہونے کے بعد کیا ہے۔ مظاہرین نے چیف جسٹس کو استعفیٰ دینے کے لیے 1 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈھاکہ میں سینکڑوں مظاہرین نے سپریم کورٹ کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ انہوں نے استعفیٰ نہ دینے کی صورت میں ججوں کی رہائش گاہوں پر دعویٰ بولنے کا اعلان کیا تھا۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے حامیوں سے استعفیٰ لیے جانے کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے اور مرکزی بینک کے گورنر عبدالرؤف تالقدر اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ASM مقصود کمال بھی مستعفی ہو گئے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔